اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلتے ہیں جی اگلی قسط کی طرف۔ وہ ازدحام کہ عقل دھرنے کی جگہ نہیں۔ حویلی کے چند اندرونی کلوز اپ بھی تھے، کچھ کیمرے کی آنکھ اور کچھ چشم تصور کے رہنے منت۔ ایک سہ دری تھی جس کی دو محرابوں کی دراڑوں میں بازن تینی اینٹوں پر کانپوری چڑیوں کے گھونسلے نظر آ رہے تھے۔ ان پر موریشس آرچیز کی تہمت تھی۔ چراغ رکھنے کا ایک آلہ طاقچہ ایسے آرٹسٹک زاویے سے ڈھا تھا کہ پرتگالی آرچ کے آثار دکھلائی پڑتے تھے۔ فوٹو میں اس کے پہلو میں ایک چوبی گھڑونچی نظر آ رہی تھی جس کا شاہ جہانی ڈیزائن ان کے جد نے آبدار خانہ خاص سے بدست خود چرایا تھا۔ شاہ جہانی ہو یا نہ ہو، اس کے مغل ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا، اس لیے کہ اس کی ایک ٹانگ تیموری تھی۔ حویلی کی غلام گردشیں فوٹو میں نظر نہیں آتی تھیں، لیکن ایک ہمسائے کا بیان ہے کہ ان میں گردش کے ہمارے خاندانی بڑے بوڑھے رولے پھرتے تھے۔ شمالی حصے میں ایک ستون جو مدتیں ہوئیں چھت کا بوجھ اپنے اوپر سے اوچھے کے احسان کی طرح اتار چکا تھا، رومن پلرز کا نادر نمونہ بتایا جاتا تھا۔ حیرت تھی کہ یہ چھت سے پہلے کیوں نہ گرا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ چاروں طرف گردن ملبے میں دبے ہونے کے باعث اس کے گرنے کے لیے کوئی جگہ خالی نہ بچی تھی۔ ایک شکستہ دیوار کے ساتھ لکڑی کی بہت سیدھا نسینی سیڑھی اس طرح کھڑی تھی کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ کون کس کے سہارے کھڑا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق جب دوسری منزل منہدم نہیں ہوئی تھی تو یہاں وکٹورین سٹائل کا گرینڈ سٹیئر کیس ہوا کرتا تھا۔ اس غیر موجود چھت پر جہاں اب چمگادڑیں بھی نہیں لٹک سکتی تھیں، قبلہ ان آہنی کڑیوں کی نشاندہی کرتے جن میں دادا کے زمانے میں المانوی فانوس لٹکے رہتے تھے۔ المانوی یعنی جرمنی، جن کی چمپئی روشنی میں وہ گھنگرالی خنجریاں بجتیں جو کبھی دو کوہان والے باختری اونٹوں کی محمل نشینوں کے ساتھ آئی تھیں۔ اگر یہ فوٹو ان کی رننگ کمنٹری کے ساتھ نہ دیکھے ہوتے تو کسی طرح یہ قیاس و ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ 500 مربع گز ایک لڑکھڑاتی حویلی میں اتنے فنون تعمیر اور ڈھیر ساری تہذیبوں کا ایسا گھمسان کا ازدحام ہوگا کہ عقل دھرنے کی جگہ نہ رہے گی۔ پہلی مرتبہ فوٹو دیکھیں تو خیال ہوتا تھا کہ کیمرہ ہل گیا ہے، پھر ذرا غور سے دیکھیں تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ ڈنڈار حویلی اب تک کیسے کھڑی ہے۔ مرزا کا خیال تھا کہ اب اس میں گرنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ حویلی کے صدر دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر جہاں فوٹو میں گھورے پر ایک کالا مرغا گردن پھلائے اذان دے رہا تھا، وہاں ایک شکستہ چبوترے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کے پتھروں کے جوڑوں میں اور درزوں میں سے پودے روشنی کی تلاش میں گھبرا کر باہر نکل پڑے تھے۔ ایک دن اس چبوترے کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ یہاں آب مصفا سے لبریز سنگ سرخ کا ہشت پہلو حوض ہوا کرتا تھا جس میں ولایتی گولڈ فش تیرتی رہتی تھیں۔ عارف میاں اس میں پایونیر اخبار کی کشتیاں ترایا کرتے تھے۔ یہ کہتے قبلہ جوش بیان میں اپنی چھڑی لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اسے پھٹی ہوئی دری پر ہشت پہلو حوض کا نقشہ کھینچنے لگے۔ ایک جگہ فرضی لکیر قدرے ٹیڑھی کھینچی تو اسے پیر سے رگڑ کر مٹایا۔ چھڑی کی نوک سے اس بدذات مچھلی کی طرف اشارہ کیا جو سب سے لڑتی پھرتی تھی۔ پھر ایک کونے میں اس مچھلی کی بھی نشاندہی کی جس کا جی ماندہ تھا۔ انہوں نے کھل کر تو نہیں کہا کہ آخر ہم ان کے خرد تھے، لیکن ہم سمجھ گئے کہ اس مچھلی کا جی کھٹی چیزیں اور سوندھی مٹی کھانے کو بھی چاہ رہا ہوگا۔ قبلہ کبھی ترنگ میں آتے تو اپنے اکلوتے بیت کلف دوست رئیس احمد قدوائی سے فرماتے کہ جوانی میں مئی جون کی ٹیک دوپہریہ میں ایک حسین دوشیزہ کا کوٹھوں ننگے پیر ان کی حویلی کی تپتی چھت پر آنا اب تک میں ڈائلاگ یاد ہے۔ یہ بات مرزا کی سمجھ میں آج تک نہ آئی، اس لیے کہ ان کی حویلی سے منزلہ تھی جبکہ دائیں بائیں پڑوس کے دونوں مکان ایک منزلہ تھے۔ حسین دوشیزہ اگر ننگے پیر ہو کر اور زیور حیا اتارنے کے لیے اتولی بھی ہو تب بھی یہ کرتے ممکن نہیں تا وقتے کہ حسینہ ان کے عشق میں دوشیزہ ہونے کے علاوہ دو لخت بھی نہ ہو جائے۔ پلکھن فوٹو میں حویلی کے سامنے ایک چھتنار پلکھن اداس کھڑی تھی۔ اس کا تخم ان کے جد اعلیٰ سمند سیاہ زانوں پر سوار کار چوبی کام
کے چگے میں چھپا کر قحط کے زمانے میں دمشق سے لائے تھے۔ قبلہ کے قول کے مطابق ان کے پردادا کے ابا جان کہا کرتے تھے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ ننگے خلائق، ننگے اسلاف، ننگے وطن، ننگے سر، ننگے پیر، گھوڑی کی ننگی پیٹھ پر، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے خیبر کے سنگلاخ ننگے پہاڑوں کو پھلانگتا وارد ہندوستان ہوا، جو تصویر و فخریہ کھینچتے تھے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس وقت بزرگوار کے پاس ستر پوشی کے لیے گھوڑے کی دم کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جائیداد، محل سرا، خدام، مال و متاع سب کچھ وہیں چھوڑ آئے، البتہ اساس البیت کا سب سے قیمتی حصہ یعنی شجرہ نسب اور پلکھن کا تخم ساتھ لے آئے۔ گھوڑا جونی کی طرح نجیب الطرفین اور وطن معلوف سے بیزار تھا، تخم اور شجرے کے بوجھ سے رانوں تلے سے نکلا پڑ رہا تھا، شجرے کی ہر شاخ پہ نابغہ بیٹھا تھا۔ زندگی کی دھوپ جب کڑی ہوئی اور پیروں تلے سے زمین جائیداد نکل گئی تو آئندہ نسلوں نے اسی شجر اور شجرے کے سائے تلے بسرام کیا۔ قبلہ کو اپنے بزرگوں کی ذہانت و فطانت پر بڑا ناز تھا۔ ان کا ہر بزرگ نادرہ روزگار تھا اور ان کے شجرے کی ہر شاخ پر ایک نابغہ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ قبلہ نے ایک فوٹو اس پلکھن کے نیچے اس جگہ کھڑے ہو کر کھنچوایا تھا جہاں ان کی نال گڑی تھی۔ فرماتے تھے اگر کسی تخم ناتحقیق کو میری حویلی کی ملکیت میں شبہ ہو تو نال نکال کر دیکھ لے۔ جب آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی نال کہاں گڑی ہے اور پرکھوں کی ہڈیاں کہاں دفن ہیں تو وہ منی پلانٹ کی طرح ہو جاتا ہے جو مٹی کے بغیر صرف بوتلوں میں پھلتا پھولتا ہے۔ اپنی نال، پرکھوں اور پلکھن کا ذکر اتنے فخر، غلو اور کثرت سے کرتے یہ حوال ہوا کہ پلکھن کی جڑیں شجر سے اتر آئیں جیسے گھٹنوں میں پانی اتر آتا ہے۔ امپورٹڈ بزرگ اور یونانی ناک۔ وہ زمانے اور تھے، شرافت اور نجابت کے معیار بھی مختلف تھے۔ جب تک بزرگ اصلی امپورٹڈ یعنی ماوران نہری اور خیبر کے اس پار سے آئے ہوئے نہ ہوں، کوئی ہندوستانی مسلمان خود کو عزت دار اور نجیب نہیں گردانتا تھا۔ غالب کو تو شیخی بگھارنے کے لیے اپنا فرضی استاد ملا عبدالصمد تک ایران سے امپورٹ کرنا پڑا۔ قبلہ کے بزرگوں نے جب بے روزگاری اور اسرت سے تنگ آ کر وطن چھوڑا تو آنکھیں نم اور دل گداز تھے، بار بار اپنا دست افسوس زانوئے اسب پر مارتے اور ایک راوی شیوا بیان کے مطابق کے بقول ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے استغفر اللہ کہتے۔ تازہ ولایت جس سے ملے اپنے حسن اخلاق سے اس کا دل جیت لیا۔ پہلے جاں، پھر جانے جاں، پھر جانے جانا ہو گئے، پھر یہی پیارے لوگ بتدریج پہلے خان، پھر خانے خاں، پھر خانے خانہ ہو گئے۔ حویلی کے آرکیٹیکچر کی طرح قبلہ کے امراض بھی شاہانہ ہوتے تھے۔ بچپن میں دائیں رخسار پر غالباً آموں کی فصل میں پھنسی نکلی تھی جس کا داغ ہنوس باقی تھا۔ فرماتے تھے جس سال میرے یہ اورنگزیبی پھوڑا نکلا، اسی سال بلکہ اسی ہفتے ملکہ وکٹوریہ رانڈ ہوئی۔ 60 کے پیٹے میں آئے تو شاہ جہانی حب سے بول میں مبتلا ہو گئے۔ فرماتے تھے کہ غالب مغل بچہ تھا، ستم پیشہ ڈومنی کو اپنے زہر عشق سے مار ڈالا، مگر خود اسی گویا کہ میرے والے عارضے میں مرا۔ ایک خط میں مرقوم ہے کہ جرعہ جرعہ پیتا ہوں اور قطرہ قطرہ خارج کرتا ہوں۔ دمے کا دورہ ذرا تھمتا تو قبلہ بڑے فخر سے فرماتے کہ فیضی کو بھی یہی مرض لاحق تھا۔ اس نے قطع میں کہا کہ دو عالم میرے سینے میں سما گئے مگر آدھا سانس کسی طور سما نہیں رہا۔ اپنے والد مرحوم کے بارے میں فرماتے تھے کہ راج روگ یعنی اکبری سنگرہنی میں انتقال فرمایا، مراد اس سے آنتوں کی ٹی بی تھی۔ مرض تو مرض قبلہ کی ناک تک اپنی نہیں تھی، یونانی بتاتے تھے۔ مردہ از غیب بروں آئد و کار بکند۔ قبلہ کے 2 غم تھے۔ پہلے غم کا ذکر بعد میں آئے گا کہ وہ جاں گسل تھا۔ دوسرا غم دراصل اتنا ان کا اپنا نہیں تھا جتنا بیوی کا تھا جو بیٹے کی تمنا میں گھل رہی تھیں۔ اس غریب نے بڑی منتیں مانے، قبلہ کو شربت میں نقش گھول گھول کر پلائے، ان کے تکیے کے نیچے تعویذ رکھے، چھپ چھپ کر مزاروں پر چادریں چڑھائیں۔ ہمارے ہاں لوگ جب زندوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ایک ہی آس باقی رہ جاتی ہے، مردہ از غیب بروں آئد و کار بکند۔ 50 میل کے دائرے میں کوئی مزار ایسا نہ بچا جس کے سرانے کھڑے ہو کر وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر نہ روئی ہوں کہ اہل قبر کے پسماندگان بھی تدفین کے وقت یوں نہ روئے ہوں گے۔
اس زمانے کے اہل القبور صاحب کرامات ہوں یا نہ ہوں، کم از کم قبر کے اندر ضرور ہوتے تھے۔ آج کل جیسا حال نہیں تھا کہ مزار اگر خالی از میت ہے تو غنیمت جانی ہے، ورنہ اللہ جانے اندر کیا دفن ہے، جس کے اس دھوم سے عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ کراچی کے اخباروں میں ایسے اشتہار نہ دیکھے ہوں کہ آج فلاں آستانہ عالیہ پر چادر شریف چڑھائی جا رہی ہے، 5 بجے گاگر شریف جلوس کی شکل میں لے جائی جائے گی، پھر اسے مزار شریف کو غسل دیا جائے گا، بعد از نماز مغرب لنگر شریف تقسیم ہوگا۔ ہم نے بعض نو دریافت بزرگوں کے نو تعمیر مزاروں کے ضمن میں شریف پر تاکیداً اتنا زور دیکھا ہے کہ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگتے ہیں۔ ہم نہ ضعیف الاعتقاد ہیں نہ وہابی، لیکن کراچی کے ایک مزار کے بارے میں جو ہمارے سامنے پر ہوا، ہم بالاعلان یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس سے متعلق ہر چیز شریف ہے سوائے صاحب مزار کے۔ خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو روانے میں پھیل کر پورا پیرا بن گیا۔ عرض یہ کرنا تھا کہ قبلہ خود کو کسی زندہ پیر سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ بیوی اولاد نرینہ کی منت مانگنے چوری چھپے نامحرموں کے مزاروں پر جانے لگی ہیں تو بہت خفا ہوئے۔ وہ جب بہت خفا ہوتے تو کھانا چھوڑ دیتے تھے، حلوائی کی دکان سے ربڑی، موتی چور کے لڈو اور کچوری لا کر کھا لیتے۔ دوسرے دن بیوی کاسنی رنگ کا دوپٹہ اوڑھ لیتی اور ان کے پسندیدہ کھانے یعنی 2 پیازا، ڈوڑی شکر والا زردہ اور بہت تیز مرچوں کے ماش کے دہی بڑے کھلا کر انہیں منا لیتے۔ قبلہ انہی مرغوبات پر اپنے ایرانی اور عربی نسل بزرگوں کی نیاز دلواتے، البتہ ان کے دہی بڑوں میں مرچیں برائے نام ڈلواتے۔ مزاروں پر حاضری پر قدغن بڑھا، بیوی بہت روئیں دھوئیں تو قبلہ کچھ پگھلے۔ مزاروں پر جانے کی اجازت دے دی، مگر اس شرط پر کہ مزار کا مکین ذات کا کمبوہ نہ ہو۔ کمبوہ مرد اور غزل گو شاعر سے پردہ لازم ہے، خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہ ہوں۔ میں ان کے رگ و ریشے سے واقف ہوں۔ ان کے دشمنوں سے روایت ہے کہ قبلہ خود بھی جوانے میں شاعر اور ننھیال کی طرف سے کمبوہ تھے۔ اکثر فرماتے مرگ کمبوہ جشن دارد، کٹ کھنے بلاؤ کے گلے میں گھنٹی۔ رفتہ رفتہ بیوی کو صبر آ گیا۔ ایک بیٹی تھی، قبلہ کو وہ عزیز سے عزیز تر ہوتی گئی۔ انہیں اس حد تک صبر آ گیا کہ اکثر فرماتے خدا بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے بڑا فضل کیا کہ بیٹا نہ دیا، اگر مجھ پر پڑتا تو تمام عمر خوار ہوتا، اور اگر نہ پڑتا تو ناخلف کو عاق کر دیتا۔ سیانی بیٹی کتنی بھی چہیتی ہو، ماں باپ کی چھاتی پر پہاڑ ہوتی ہے۔ لڑکی ضرورت رشتہ کی اشتہاری اصطلاحوں کے مطابق قبول سیرت، سلیقہ شعار، خوش اتوار، امور خانداری سے بخوبی واقف، لیکن کس کی شامت آئی تھی کہ قبلہ کی بیٹی کا پیام دے؟ ہمیں آتش نمرود میں کودنے کا ذاتی تجربہ تو نہیں، لیکن وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آتش نمرود میں بے خطر کودنے سے کہیں زیادہ خطرناک کام نمرود کے شجرہ نصب میں کود پڑنا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں، قبلہ ہمارے دوست بشارت کے پھوپھا، چچا اور اللہ جانے کیا کیا لگتے تھے۔ دکان اور مکان دونوں اعتبار سے پڑوسی بھی تھے۔ بشارت کے والد بھی رشتے کے حق میں تھے، لیکن رقہ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا کہ بہو کے بغیر پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ناک اور ٹانگ کے بغیر تو شخصیت نامکمل سی معلوم ہوگی۔ بشارت نے ریل کی پٹڑی سے خود کو بندھوا کر بڑی لائن کے انجن سے اپنی خود کشی کروانے کی دھمکی دی۔ رسیوں سے بندھوانے کی شرط خود اس لیے لگا دی کہ عین وقت اٹھ کر بھاگ نہ جائیں، لیکن ان کے والد نے صاف کہہ دیا کہ اس کٹ کھنے بلاؤ کے گلے میں تمہیں گھنٹی ڈالو۔ قبلہ مدمغ، بد لحاظ، منہ پھٹ، مشہور ہی نہیں تھے بھی، وہ دل سے بلکہ بے دلی سے بھی کسی کی عزت نہیں کرتے تھے۔ دوسرے کو حقیر سمجھنے کا کچھ نہ کچھ جواز ضرور نکال لیتے۔ مثلا کسی کی عمر ان سے 1 مہینہ بھی کم ہو تو اسے لونڈا کہتے، اور اگر 1 سال سے زیادہ ہو تو بڑھاؤ۔